اپنے وزن کو کم کرنے کے لیے، اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کے لیے آپ جتنا بھی بہترین ڈائٹ پلان استعمال کر لیں، آپ جتنی بھی مہنگی سے مہنگی غذا اور بہترین سپلیمنٹس استعمال کریں، جب تک آپ کی گٹ ہیلتھ امپروو نہیں ہوگی، جب تک آپ کی گٹ ہیلتھ آپٹیمائز نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز اثر نہیں کرے گی۔ گٹ ہیلتھ کیا ہوتی ہے؟ یہ بہت فیشنیبل ٹرم ہے آج کل جو یوز ہوتی ہے تمام ہیلتھ کے سرکٹس میں۔ گٹ ہیلتھ کو کیسے امپروو کرنا ہے اور اس سے آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک فالو کیجیے۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل انوار ہے۔ اگر آپ ایک ہیلتھی باڈی اور سٹریس فری مائنڈ چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ لفظ گٹ سے مراد ہے ہمارے انٹسٹائن، یعنی کہ غذا کی نالی، اسوفیگس، سٹمک، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن جسے کولون بھی کہا جاتا ہے۔ گٹ کا یا آنتوں کا ہمارے جسم میں یہ فنکشن ہوتا ہے کہ ہم غذا کو کھاتے ہیں، ایک اینڈ سے وہ غذا ہماری تمام انٹسٹائن یا گٹ سے ہوتی جاتی ہے، ایبزارب ہو جاتی ہے، اس میں سے تمام یوزفل چیزیں، نیوٹرینٹس ہماری باڈی ایبزارب کر لیتی ہے، اس سے ہماری باڈی کو انرجی اور طاقت ملتی ہے، اور جو اس کے ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ دوسرے اینڈ سے ہم ان کو ایکسپیل کر دیتے ہیں۔ گٹ ہیلتھ کیا ہے؟ اب ہماری گٹ کے اندر تقریباً 3 ٹریلین سے زیادہ مائکرو آرگنزمز ہیں جو ہماری گٹ کے اندر رہتے ہیں۔ مائکرو آرگنزم سے میری مراد ہے بیکٹیریا، وائرسز اینڈ سم ٹائم فنگائی ایز ویل۔ یہ مائکرو آرگنزم ہماری گٹ سے کھانا ایکسٹریکٹ کر کے سروائیو کرتے ہیں، مگر اس کے بدلے میں ہمیں فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ مائکرو آرگنزم ہمارے جسم کو ہارمونز، وائٹامنز اور ایسنشل چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں ہماری غذا کو ایبزارب کر کے مدد دینے میں۔ یعنی کہ مائکرو آرگنزم ہماری گٹ میں رہ کے زندہ ہیں خود، لیکن ہمیں ان کے زندہ رہنے سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ ایک ڈوئل سمبیوٹک کائنڈ آف ریلیشن شپ ہے، اور یہی گٹ ہیلتھ کہلاتی ہے۔ یہ مائکرو آرگنزم، جو اچھے والے مائکرو آرگنزم ہماری گٹ میں ہیں، جب تک یہ ہمیں فائدہ پہنچاتے رہیں گے ہم ہیلتھی رہیں گے۔ لیکن جب یہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے، جب اچھے مائکرو آرگنزم کم ہو جاتے ہیں اور برے مائکرو آرگنزم زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو ہماری گٹ ہیلتھ آف بیلنس ہو جاتی ہے اور ہمیں اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان مائکرو آرگنزمس کو ایک اچھے بیلنس میں رکھا جائے۔ یہ کیسے کیا جائے گا یہ میں آپ کو باقی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کا باقی حصہ دیکھنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل ہمارا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کی سبسکرپشن کی وجہ سے مجھے اس طرح کے باقی ویڈیو بنانے میں مدد ملے گی۔ بیل آئیکن کو دبا کے آپ الرٹ نوٹیفیکیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز اس میسج کو اپنی فیملی اور فرینڈس میں بھی پاس آن کیجیے۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری گٹ ہیلتھ آف بیلنس ہو گئی ہے؟ وہ کون سے سمٹمز یا علامات ہیں جو یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے جو اچھے والے مائکرو آرگنزم ہماری گٹ میں رہ رہے ہیں ان کا ریشو کم ہو گیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سلیپ ڈسٹربنسز ہوں گی۔ آپ کو رات کو اگر نیند اچھی نہیں آتی، آنکھ کھل جاتی ہے، ڈیپ سلیپ نہیں ہوتی، تو اس کی ایک وجہ آپ کی خراب گٹ ہیلتھ ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو ڈائجسٹو پرابلمس ہوں گے، پیٹ پھولنے کی بیماریاں، بلوٹنگ، نوشیا یعنی کہ الٹی یا متلی کی سی کیفیت، وومٹنگ کا ہونا، ہارٹ برن، سینے کے اندر جلن، تیزابیت، بد ہضمی، ڈائریا، کانسٹیپیشن، یہ تمام جو گٹ ریلیٹڈ پرابلم ہے یہ آپ کو اپنی آف بیلنس گٹ ہیلتھ کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ تیسری اہم چیز یہ ہوگی کہ ان انٹینشنل ویٹ لاس، یعنی کہ آپ کا ویٹ مینٹین نہیں ہو رہا، کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے۔ آپ غذا بھی بہترین کھا رہے ہیں، سب چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ویٹ کے اندر آپ کے ایک سٹڈینس نہیں آ رہی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ آپ کی لیک آف گڈ گٹ ہیلتھ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آٹو امیون ڈیزیز کا تعلق گٹ ہیلتھ سے بتایا جاتا ہے، مثلا انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز ہو گئی، اس کے علاوہ آرتھرائٹس ہو گیا، جوڑوں کی بیماریاں ہو گئی، روموٹائڈ آرتھرائٹس ہو گیا، سکن ریشز جیسے کہ سوریاسس، ایکسیما، ایکنی، جلد کے جو دھبے اور مہاسے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں بیڈ گٹ ہیلتھ کی علامات میں سے کچھ علامات ہیں۔ گٹ ہیلتھ کا تعلق امیونٹی سے بھی ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی باڈی کا جو دفاعی میکانزم ہے، جو آپ کو کامن کولڈز، نزلہ، زکام، اپر ریسپریٹری ٹریکٹ کی جو بیماریاں ہیں جو چھوٹی موٹی ہر سال لوگوں کو لگتی رہتی ہیں، اس کا تعلق بھی گٹ ہیلتھ سے ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو ہر سال نزلہ، زکام، اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کی گٹ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے۔ گٹ ہیلتھ کی سمٹمیٹولوجی میں جو آخری اور اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے گٹ اور مینٹل ریلیشن شپ،
یعنی کہ اگر آپ ہر وقت سٹریس میں رہتے ہیں، اگر آپ کی مینٹل حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، آپ کی میموری متاثر ہو رہی ہے، آپ کا ذہن ہمیشہ مختلف قسم کی پریشانیوں میں گما ہوا رہتا ہے، تو اس کا بھی ریلیشن شپ گٹ ہیلتھ سے بتایا جاتا ہے۔ وہ کون سے میجرز ہیں جو ہم لے سکتے ہیں اپنی گٹ ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے؟ پہلی تو وہ چیزیں جو آپ کے گٹ کے مائکرو بایومز کو تباہ کر دیتی ہیں، اس میں سے نمبر 1 چیز ہے شوگر اور میٹھی چیزیں۔ اگر آپ شوگر اور میٹھی چیزوں کا ریگولر استعمال کرتے ہیں، مٹھائیاں، کیک، پیسٹریاں، ڈونٹس، بسکٹ وغیرہ، تو یہ آپ کے گٹ کے مائکرو بایومز کو تباہ کر دیں گے، گٹ ہیلتھ افیکٹ ہوگی۔ دوسری چیز ہے ویجیٹیبل آئل، جیسے کہ سن فلاور، سیف فلاور، اور جو عموماً کارن فلاور، یہ جو عموماً ویجیٹیبل آئل جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، یہ آپ کی گٹ اچھے جو بیکٹیریا ہیں ان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز ہے پروسیس فوڈ، یعنی کہ مارکیٹوں میں یا سپر مارکیٹس میں یہ جو باہر سے آپ بنایا کھانا لے کر آتے ہیں، جسے پروسیس فوڈ کہتے ہیں، یہ گٹ کے مائکرو بایومز کے لیے زہر قاتل ہے۔ کھانا بہترین وہی ہے جو آپ فریش انگریڈینٹ سے فریش اپنے گھر میں بنائیں۔ مارکیٹوں سے لایا ہوا کھانا، سپر مارکیٹ والا کھانا، اوون والا کھانا، یہ جو سارا پروسیس فوڈ ہے، یہ آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے ڈیزاسٹرس ہے۔ چوتھی چیز جو آپ کے گٹ کے مائکرو بایومز کو تباہ کرتی ہے وہ اینٹی بایوٹکس۔ اینٹی بایوٹکس کا ایکسیسو استعمال، غیر ضروری استعمال، آپ کی گٹ کی ہیلتھ کو افیکٹ کرے گا، ایبزارپشن رک جائے گی، اور آپ کے اہم وائٹامن اور منرلز جو آپ کے جسم کے فنکشننگ کے لیے ضروری ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم اپنی گٹ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں جس سے یہ مائکرو آرگنزم ہمارے جو اچھے والے ہیں یہ زیادہ پھلے پھولیں؟ اس کے اندر سب سے اہم چیز ہے ہائیڈریشن۔ میں اپنے پچھلے بھی کچھ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ اپنے باڈی کو ہائیڈریٹ کیجئے، دن میں ایٹ لیسٹ 2 سے 2.5 لیٹر پانی پیجئے، تاکہ آپ کے یہ گٹ مائکرو آرگنزمز جو ہیں یہ پھلے پھولیں۔ دوسری چیز جو آپ کی گٹ ہیلتھ مائکرو آرگنزمز دے لو اٹ، وہ فائبر ہے، یعنی کہ ہائی فائبر، سبزیاں، فروٹ چھلکوں کے ساتھ، ہری سبزیاں، سلاد، اسی طرح جو فروٹ ہیں، سیب اور یا پیئر جن میں فائبر ہوتا ہے، اسی طرح گرینز، ہول میل گرین، براؤن رائس، براؤن آٹا جس کو سفید نہیں کیا جاتا، جو ہول میل والے گرین ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی فائبر دالوں میں، لیگیومز میں، لینٹلز میں، نٹس میں پائے جاتے ہیں۔ تو ہائی فائبر والی چیزیں اپنی گٹ میں پرووائڈ کیجئے، یور مائکرو آرگنزمز ول لو اٹ۔ تیسری چیز جو گٹ ہیلتھ کے لیے بہترین ہے فوڈ کی نسبت سے، وہ ہے فرمنٹڈ فوڈ، یعنی کہ خمیر لگے ہوئے کھانے۔ اس میں سے سب سے بہترین اور سستی چیز ہے دہی۔ اچھی کوالٹی کا دودھ جہاں سے آپ کو مل سکتا ہے، اس کا خود گھر میں اپنا کچا دہی لگائیے، یہ گٹ ہیلتھ کے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں جیسے کمچی ہو گئی، ساور کراؤٹ ہو گیا، کیفر ملک ہو گیا، یہ فرمنٹڈ فوڈ ہے، خمیر لگا ہوا کھانا ہے، جس سے آپ کی گٹ ہیلتھ بہترین ہوگی۔ گارلک یا لہسن کا ریگولر استعمال گٹ ہیلتھ کے لیے ایک بہت ہی بہترین سستا قسم کا نسخہ ہے۔ اپنی غذا میں گارلک استعمال کیجیے، مگر برائے کرم بھون کے اس کا بیڑا غرق مت ماریے، اس کو اتنا مت بھونیے کہ اس کے اثرات سارے ختم ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ ٹھیک طریقے سے گارلک استعمال کرتے ہیں تو اٹس ویری گڈ فار یور گٹ ہیلتھ۔ اگلی چیز جو آپ نے اکثر سنی ہوگی وہ ہے پرو بایوٹکس۔ پرو بایوٹکس کے سپلیمنٹ مارکیٹ میں بہت ملتے ہیں۔ یہ اچھے مائکرو آرگنزم ہیں جو آپ کھا کر جو ہے اپنی گٹ ہیلتھ کو انکریز کر سکتے ہیں، مگر اگر آپ کی غذا اچھی ہے اور آپ وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں جن کا میں نے اب تک ذکر کیا، تو آپ کو یہ مہنگا سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ فائنلی جو چیز آپ نے اپنی گٹ ہیلتھ کے لیے انکریز کرنی ہے وہ ہے کولیجن۔ کولیجن کی بہترین سورس ہے بون بروتھ۔ بون بروتھ سے میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت کی یخنی۔ بون بروتھ آپ گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں اور کولیجن کی بہترین سورسز کیا ہیں، اس کے لیے لنک میں اوپر چھوڑ رہا ہوں، ویڈیو کو فالو کیجیے۔ آج کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔